سراپا نور میں، سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، جسے جبریل نے۔ محترم جناب سنور علی صاحب سے کہ وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں، اور خدا نے ان کو بے پناہ خوبصورت آواز سے بھی نوازا، اتنا خوبصورت کلام کہتے ہیں جب آپ ان کو سنیں گے تو میں نے اکثر دیکھا جب وہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ ریڈیو اسٹیشن پر پڑھتے ہوں یا کسی پروگرام میں پڑھتے ہوں، تو لوگ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں ان کی شاعری سے، اور میں نے لوگوں کو وجد میں بھی آتے ہوئے دیکھا ہے، جھومنے لگتے ہیں ان کی شاعری سن کر کہ کبھی جب بے کلی دل کی میرے بڑھ جانے لگتی ہے، مجھے پھر یاد طیبہ کی بہت تڑپانے لگتی ہے، میں جب بھی نعت لکھتا ہوں شہنشاہ دو عالم کی، مجھے کاغذ قلم سیاہی سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے کامیابی کا پروانہ لیتے ہیں بارگاہ سرور کونین سے، اور سنور بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم۔ چند مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ اس سے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں پہلے کہ میں شاعر نہیں ہوں، ہاں لیکن شاعروں کے لکھے ہوئے کلام، ان کی غزلیں وہ ضرور میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ ارشاد بھائی کا حکم ہوا ہے، تو یہ کلام جو ہے، یہ نعت پاک جو ہے، یہ جناب آصف عکاشی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے صاحب؟ اجازت ہے؟ سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، سراپا نور میں، سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، جسے جبریل نے چوما وہ طلبہ محمد کا، سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ محمد کا، جسے جبریل نے چوما ہے وہ طلبہ محمد کا، سراپا نور میں یقین جس کو نہ آئے خود کلام پاک میں دیکھے، یقین جس کو نہ یقین جس کو نہ آئے خود کلام پاک میں دیکھے، زمین سے آسماں تک بٹتا ہے صدقہ محمد کا، زمین سے آسماں تک بٹتا ہے صدقہ محمد کا، سراپا نور میں زمین و آسماں بننے سے پہلے خلد میں آصف، یہ آصف عکاشی صاحب کا مقطع پڑھ رہا ہوں میں، زمین و
آسماں بننے سے پہلے خلد میں آصف پڑھا تھا جس کو آدم نے وہ کلمہ محمد کا، سراپا نور میں ڈوبا ہوا چہرہ